آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تبصروں پر مشتمل آخری شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام آخری شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین سبائی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عرفان۔ اچھا سر، آج کا شو تھوڑا سا ذرا اسپیشل ہے، اور اسپیشل ایڈیشن ہے چونکہ آصف علی زرداری کے اپارٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پاکستان میں چرچا بھی ہو رہا ہے، اور اب تو معاملہ عدالت میں بھی چلا گیا ہے۔ اور اگر یہ اپارٹمنٹ ان کا نہیں تھا تو یہ کہہ سکتے تھے مہلت انہوں نے مانگی، اور مہلت کیوں مانگی؟ خیر، اگر ایک چیز آپ کی نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ انہیں خطرہ بھی تھا کہ شاید میری گرفتاری ہو جائے گی، تو وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور ضمانت بھی لے لی۔ سر آپ یو ہیو بین ٹو دس اپارٹمنٹ، تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کے حوالے سے سننے والوں کو کہ یہ اپارٹمنٹ کہاں پر ہے، اور اوبیسلی آپ کی اس حوالے سے ڈاؤن دا میموری لین۔ دیکھیے یہ اپارٹمنٹ مینہٹن کے ایک بہت ہی پوش ایریا میں، بہت ہی مہنگے ایریا میں، ایک بہت اونچی بلڈنگ ہے، اباؤٹ 46 اسٹوری بلڈنگ ہے شاید، یا اس میں یہ ہے، اور کافی اسے پینٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اپارٹمنٹ۔ اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں بہت ساری آلریڈی آ چکی ہیں، یہ آپ نے بھی شاید بتایا تھا۔ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں علی زیدی صاحب، انہوں نے 2018 میں بہت ٹویٹر پہ بھی ڈاکومنٹس اور ٹیکس کے پیپرز وہ سارے سب ریلیز کیے تھے، وہ سارے پبلک پراپرٹی آلریڈی ہے۔ اور اپارٹمنٹ تو زرداری صاحب کا ہے، میں خود 2-3 دفعہ وہاں اپارٹمنٹ میں جا چکا ہوں۔ جب بھی زرداری صاحب سے نیو یارک جاتے تھے ملنے، تو وہ اپارٹمنٹ کے نیچے ایک بڑا مشہور ان کا اٹالین ریسٹورینٹ ہے، وہاں لے جاتے تھے ہم کو۔ ایک دفعہ دو دفعہ مسعود حیدر صاحب بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں نیو یارک کے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک دفعہ میں اپارٹمنٹ میں ان کے گیا تو مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک کچھ 6 فٹ لمبا بہت ہی خطرناک قسم کا ایک کتا بھی وہاں رکھا ہوا تھا، جو کہ مجھے بڑا ڈر لگتا تھا اس سے، وہ بہت ہی خونخوار قسم کا تو وہ بھی ہوتا تھا۔ اور اچھا، اس اپارٹمنٹ میں یہ ہے کہ زرداری صاحب تو وہاں رہتے تھے، اور نیچے جو ان کا وہ جو اٹالین رہتا تھا، وہ ان کا پیٹ، وہ ہر مہمان کو وہیں لے کے آتے تھے، اور کھانا اور باقی سارے انتظامات وہیں اسی ہوٹل میں۔ اور اس ہوٹل میں جب 2 دفعہ ہمیں لے کے گئے وہ، تو وہاں پہ وہ جتنی بھی ویٹریس اور ویٹرز ہوتے ہیں نا، وہ سارے زرداری صاحب کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی آ گئے، جی آ گئے، آ گئے۔ وہ ہر ایک کو 100 روپیہ پہلے سے ٹپ دے دیتے ہیں، یہ خود میں نے دیکھا ہے وہ 100 روپیہ ہر ایک کو، ویٹرز کو، جی $100 ہر ایک کو پہلے سے ٹپ دے دیتے ہیں کہ جی یہ لو، اب اس کے بعد ہماری خدمت کرو۔ تو وہ سب بھاگے بھاگے آتے ہیں، جا رہے ہیں، اور کھانا پینا سارا وہ وہاں بیٹھ کے ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جا کے اپارٹمنٹ میں ان سے بات بھی 2-3 دفعہ ہوئی۔ تو وہاں پہ یہ ہے کہ وہ اپارٹمنٹ تو تھا ان کا، زرداری صاحب کا تھا۔ بے نظیر بھٹو صرف اس اپارٹمنٹ میں اس وقت آتے تھے جب ان کا کسی امریکن ٹی وی نیٹ ورک سے انٹرویو ہو۔ یہ بات مجھے خود ذاتی طور پہ پتہ ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ رہتی نہیں تھی وہاں، کبھی نہیں رہتی تھی۔ وہ رہتی تھی ڈاکٹر بنیاد حیدر، جو شمع جو ہیں ان کی، ناہید خان کی شاید بہن تھیں، یا ان کی ایک رشتہ دار تھیں، شمع بنیاد حیدر کی، وہ نیو جرسی میں رہتی تھیں۔ ان کے گھر میں بے نظیر وہاں ٹھہرتی تھی، وہاں بھی ہم کئی دفعہ ان کے گھر ملنے گئے ہوئے۔ لیکن بے نظیر اور یہ بچے جب بھی آتے تھے تو وہی وہاں ٹھہرتے تھے، اس اپارٹمنٹ میں نہیں ٹھہرتے تھے آ کے۔ مگر وہ آتی تھی، اگر CNN نے یا MSNBC نے یا کسی نے انٹرویو کرنا ہے ان کو، تو پھر وہ وہاں آ جاتی تھی کہ بتانے کے لیے کہ جی یہ وی آر اسٹل ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ وی لیو ٹوگیدر، اور اس طرح کی وہ اپارٹمنٹ، اور بڑا زبردست تھا۔ اس کی تصویریں وغیرہ بھی موجود ہیں، آپ وہ بھی دکھا سکتے ہیں، جو نیٹ پہ بھی موجود ہیں۔ مختلف جو ریالٹر جو ہیں، جو گھروں کا کاروبار کرتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ میں بھی 2-3 دفعہ گیا وہاں بیٹھ کے، بڑی زبردست جگہ ہے، بہت عالیشان ویو ہے، اور زرداری صاحب انجوائے کرتے تھے اس کو۔ اور بہت ہی پھر جب وہ لیکن اب آپ نے تو پوری ایک جو رودات تھی اور آنکھوں دیکھ حال سارا بتا دیا، بے نظیر اینڈ آل دیٹ کمپنی اور ویٹرز والی بات۔ وائی ہی از ریلیکٹنٹ ٹو ڈکلیئر اٹ؟ اگر یہ پراپرٹیز ہیں اور ان کی ہیں، ملکیت ہے، اور آپ نے جس نے کہا کہ عرفان اس کی ملکیت کے بارے میں جاننا،
जैसा लंदन में भी जस्टिस काजी फाइजा की प्रॉपर्टीज और सरीना ईसा देखिए मुश्किल नहीं है। रिलक्टेंट शायद वो हो, या हो सकता है ये 2007 और 8 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2007 की बात कर रहा हूँ, जब ये बेनज़ीर के उससे पहले की, जब ये जरदारी साहब अभी न्यूयॉर्क में ही रहते थे, उससे पहले हमारी मुलाकातें होती थी। और जब ये आए तो फिर वो बेनज़ीर का वो जो हो गया वाक़या, और फिर उसके बाद दुबई आए, वहाँ से फिर पाकिस्तान आ गए, तो वो ये हालात ऐसे थे कि उनको ज़ाहिर है जरदारी साहब इतने इम्पोर्टेंट थे, फिर उनको प्रेसिडेंट बन गए वो, तो उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि उनको ये डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ख्याल था कि मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन पकड़ने वाला है, मुझसे कौन सवाल करेगा, अपार्टमेंट में डिक्लेयर करूँ ना करूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो यही हुआ, और उन्होंने वो उस गलत फहमी में कह लें या खुश फहमी में कह लें, और वो डिक्लेयर नहीं किया होगा। अब अगर वो जो पकड़ा गया मतलब लोगों को पता चल गया, इससे पहले भी पता था लोगों को, तो अब उनसे पूछा जा रहा है, तो अब वो कोई ना कोई कहानी जो उनके वकील साहिबान है वो बना के लाएंगे कि जी ये था, यूँ था, ऐसा था, वैसा था, मगर ये कि वो है उन्हीं का और था उन्हीं का, और कीमत भी उसकी मेरा ख्याल है अब तो शायद काफ़ी मिलियन में होगी, ज़्यादा ही होगी उसकी। बहुत ही पॉश इलाका है, और उस इलाके के लिए ख़ास बात यह है कि तमाम बड़े बड़े जो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स हैं, स्लोन केटरिंग कैंसर का है, दूसरा कॉर्नेल का कैंपस का हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, वो बहुत करीब वो इर्द गिर्द ही हैं सारे। तो जितने बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं दुनिया भर से, वो आके इन अपार्टमेंट्स में और इन बिल्डिंग्स में या तो ख़रीद लेते हैं अगर पैसे होते हैं, या फिर किराए पे रहते हैं, और ये हॉस्पिटल में वो अपना इलाज कराते हैं। तो वो उसके लिए ये इस इलाके की कीमत बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मेरा ख्याल है शायद जरदारी साहब ने भी वहाँ लिया हुआ था। अब उनकी तबीयत जो है वो मेरा ख्याल है ठीक है, न्यूयॉर्क वगैरह तो वो नहीं जा रहे, पाकिस्तान में इलाज कर रहे हैं, तो बेहतर है, लेकिन अपार्टमेंट अभी है उनका। और लेकिन सर ये अपार्टमेंट तो मुझे तो लगता है कि ये नहीं, देखिए ये गले ना पड़ जाए, ये बात है कि ये गले उनके ना पड़ जाए, क्योंकि ये 7 फील्ड और गले नहीं पड़ेगा जब तक कि ये बिहेव करेंगे बाकी चीज़ों में। ये जो सारी डील वील की बात हम करें ना, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो वो अगर ये आराम से अच्छे बच्चों की तरह चलते रहे तो शायद ये अपार्टमेंट कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन एक लीवर मौजूद है लोगों के पास, अगर ये गड़बड़ की और ये कोई इन्होंने कुछ आगे पीछे किया तो वो एक डंडा मौजूद है, और वो भी किसी वक्त भी बाहर निकल के आ सकता है। तो है तो सही एक उनको प्रॉब्लम, अब उसको हल कैसे करते हैं वो उनके वकील बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारा स्पेशल एडिशन था जरदारी साहब के अपार्टमेंट के हवाले से। सियासतदानों को हमेशा अपार्टमेंट लेके ही डूबे हैं, और बाद में ये भी हुआ कि इरफान ये तो एक छोटा सा अपार्टमेंट है, ये तो बहुत बड़े बड़े महल और पहले से वो सब खा पी गए, ये तो एक छोटी सी चीज़ है, इस पर ज़्यादा इतनी परेशान ना होगा। व्यूअर्स, ये हमारा स्पेशल एडिशन था। अपने कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। मुझे और शाहीन साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।